بس چپ ہو جاؤ منیرہ، اللہ نے جو فیصلہ کیا وہی ہمارے لیے بہتر ہے، ویسے بھی ہم اس کی مرضی کے خلاف کیا ہی کر سکتے ہیں بھلا۔ میں نے صاحب کی آواز سنی تو چونک گیا اور میرے کان کھڑے ہو گئے۔ مجھے کافی دیر سے بیگم صاحبہ کی سسکیوں کی آواز تو سنائی دے رہی تھی، مگر نہیں جانتا تھا کہ ان کے مسلسل رونے کی کیا وجہ تھی۔ میں چپ چاپ سامنے دیکھتا گاڑی چلانے میں مگن تھا، لیکن میرا دھیان ان دونوں کی باتوں پر لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اگر وہ ہمیں اولاد کی خوشی بھی دے دیتا تو اس کے خزانے میں کیا کمی آ جاتی۔ بیگم صاحبہ کی سسکیوں میں دبے ہوئے الفاظ سن کر مجھے اصل حقیقت سمجھ آئی۔ دراصل بیگم صاحبہ اور صاحب دونوں ہی کئی برسوں سے اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اولاد کی خوشی پانے کے لیے کیا کیا جتن کیے تھے مجھے اچھی طرح معلوم تھا، کیونکہ بیگم صاحبہ میرے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ کر ہر جگہ جایا کرتی تھی۔ ہاسپٹل سے لے کر پیر فقیر اور مزار تک انہوں نے نہ چھوڑے تھے۔ چونکہ ان کو لانے لے جانے کی ذمہ داری میری ہی تھی، اس لیے مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اتنے سالوں سے ایک بار بھی وہ ٹک کر نہ بیٹھی تھی۔ میں ان کی ہر کوشش کا گواہ تھا، مگر ان کی تمام کوششیں رائے گاہ گئی تھیں۔ اللہ نے اب تک ان کو اولاد کی نعمت سے محروم ہی رکھا ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم فکر نہ کرو، آج کے دور میں سب کچھ ممکن ہے۔ اگر ہمیں خدا نے اولاد سے نہیں نوازا تو ہم اولاد خرید سکتے ہیں، اپنی دولت کو اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آخر پیسوں کا فائدہ ہی کیا جو ہم اتنی بڑی خوشی سے محروم رہیں۔ صاحب کی بات سن کر میرا دل کچھ اداس سا ہو گیا۔ صاحب بھی کس قدر بے وقوف تھے۔ شاید صاحب کو معلوم نہ تھا کہ کچھ چیزیں دولت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ بچے بازاروں میں تو نہیں بکتے تھے کہ جاؤ اور جا کر خرید لو۔ اولاد جیسے خوشی کا ملنا تو نصیب کی بات تھی۔ اگر صاحب اور بیگم صاحبہ کا نصیب ہی خراب تھا تو اس میں دولت بھی ان کو کوئی فائدہ پہنچانے والی نہ تھی۔ میرے دل میں اپنے بچوں کے معصوم چہرے گردش کرنے لگے۔ میں جانتا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں، لیکن میرے پاس دل تھا، محبت تھی، اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت اولاد کی صورت میں موجود تھی۔ میں ایک عام انسان تھا، لیکن رب کا شکر تھا کہ خدا نے مجھے اصلی دولت سے نواز رکھا تھا۔ اگر خدا مجھے بھی بچے نہ دیتا تو میں بھلا اس کا کیا بگاڑ لیتا۔ میرا دولت بھی میرے بچے ہی تھے۔ یہ میرے رب کی کرم نوازی تھی جو اس نے مجھ پر کر رکھی تھی۔ میرا نام قیوم ہے۔ میں ایک سادہ محنتی مگر غریب انسان تھا۔ میری زندگی کا بیشتر حصہ مشقت اور محنت میں گزرا ہے۔ صبح سویرے سورج کے نکلنے سے پہلے جاگ جانا، مزدوری کے لیے نکل پڑنا اور شام ڈھلے تھکے ہارے واپس لوٹنا میری زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ میں نے کبھی زندگی سے شکوہ کیا نہ اپنی غربت پر رویا، کیونکہ میرا یقین تھا کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، اور اگر انسان محنت کرے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ میں نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی نوکریاں کی، کبھی ہوٹل میں برتن دھوئے، کبھی فیکٹری میں مزدوری کی حیثیت سے کام کیا، تو کبھی راہگیروں کے جوتے پالش کیے، مگر قسمت جیسے میرے خلاف تھی۔ نہ کوئی نوکری زیادہ دیر چلی، نہ کسی کام میں استحکام آیا۔ ہر بار جب کوئی روزگار کا سہارا ملتا، کچھ ہی دنوں میں وہ سہارا ٹوٹ جاتا، جیسے ریت پر محل بنایا ہو۔ میں نے کاروبار بھی آزمائے، چھوٹے موٹے سٹال لگائے، سبزی بیچی، کھلونے بیچے، یہاں تک کہ سائیکل پر کپڑے بیچنے بھی نکلا۔ پر نہ جانے کیا بات تھی کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا وہ یا تو نقصان دے جاتا یا کوئی چالاک آدمی میری محنت پر پانی پھیر جاتا۔ ہر بار میں ٹوٹتا بکھرتا، مگر بچوں کا چہرہ سامنے آتے ہی پھر سے کھڑا ہو جاتا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں ہار نہیں مان سکتا۔ میری اولاد میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی دولت تھی۔ میری بیوی بھی میرا حوصلہ تھی۔ جب کبھی تھک ہار کر آتا تو اس کی ایک مسکراہٹ میرے لیے نئی توانائی بن جاتی۔ میں نے ہمیشہ حلال روزی کو ترجیح دی، کبھی کسی کا حق نہ مارا، نہ کبھی کسی کا نقصان کیا۔ میری غربت مجھے مجبور کرتی تھی، مگر میرے ضمیر نے کبھی مجھے جھکنے نہ دیا۔ بس ایک تمنا دل میں تھی کہ میں بچوں کو وہ سب دے سکوں جو میں خود اپنی زندگی میں نہ پا سکا۔ زندگی کے مسلسل دھکوں کے بعد ایک دن میرے نصیب نے جیسے ہولے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ محلے کے ایک جاننے والے نے بتایا کہ شہر کے پوش علاقے میں ایک بڑی کوٹھی میں ڈرائیور کی نوکری خالی ہے۔ میں نے سنا تو دل میں ہلکی سی امید کی کرن جاگی۔ اگلے ہی دن صاف ستھرا لباس پہن کر، اپنے پرانے مگر صاف جوتے سوار کر میں وہاں جا پہنچا۔ کوٹھی واقعی بڑی تھی، بلند دیواریں، آراستہ دروازہ، اندر سے رنگین پودے اور مہنگی گاڑیاں۔
میرے جیسے معمولی انسان کے لیے یہ سب کسی خواب سے کم نہ تھا۔ دروازہ کھلا تو ایک ملازم نے اندر بٹھایا۔ کچھ دیر بعد صاحب خود آئے، صاف ستھرے کپڑے، پروکار چال اور آنکھوں میں نرمی کا عکس۔ عمر اتنی زیادہ نہیں تھی مگر پورا اعتماد اور باکمال شخصیت ضرور تھی۔ میری بات سنی، پرانے تجربات پوچھے اور وہیں مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ یوں لگا جیسے برسوں بعد زندگی نے میری محنت کو پہچان لیا ہو۔ شروع کے دنوں میں دل میں ہلکا سا خوف ضرور تھا کہ نہ جانے کب نکال دیا جاؤں یا کسی غلطی پر جھڑک دیا جائے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ڈر بھی ختم ہو گیا۔ صاحب اور بیگم صاحبہ دونوں ہی سلجھے ہوئے لوگ تھے، نرم گفتار، خوش مزاج اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسانیت سے بھرپور۔ وہ نہ صرف میری محنت کو سراہتے بلکہ کئی بار مجھے کچھ زائد رقم بھی دیتے، کبھی عید پر کپڑے تو کبھی بچوں کے لیے تحفے۔ میں روز وقت پہ پہنچتا، گاڑی صاف رکھتا، ڈیوٹی میں کوتاہی نہ کرتا، اور ان کی شفقت نے میرے دل میں ان کے لیے عزت اور وفاداری پیدا کر دی۔ کئی بار انہوں نے میری بیوی کی طبیعت یا بچوں کے اسکول کا خرچ بھی پوچھ لیا۔ میرے جیسے مزدور کے لیے یہ کسی احسان سے کم نہ تھا۔ یوں نوکری کرتے کئی سال گزر گئے، میں اس کوٹھی کا مستقل فرد بن گیا۔ نوکری مستحکم تھی، آمدنی معقول تھی اور سب سے بڑھ کر ایک عزت تھی جس کی مجھے ہمیشہ تمنا رہی۔ میں اکثر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ آخرکار میری زندگی کو قرار ملا، مگر شاید مجھے خبر نہ تھی کہ سکون کا یہ طویل وقفہ کسی آنے والے طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ قیوم، تمہیں صاحب نے اندر بلایا ہے۔ کوٹھی میں کام کرنے والے لڑکے نے آ کر اطلاع دی تو میں جلدی سے اپنے کندھے پہ رکھا بڑا صافہ جھاڑتا، جوتوں کی گرد صاف کرتا ادب سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو صاحب صوفے پر کچھ پریشان سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ آؤ بیٹھو۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ میرے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ دوڑ گئی۔ میں جلدی سے زمین پر بیٹھنے لگا تو وہ فوراً بولے، ارے نہیں، کتنی بار کہا ہے ایسا نہ کیا کرو، صوفے پر بیٹھو۔ میں کچھ جھجکتا، کچھ گھبراتا ہوا صوفے کے کنارے پر جا کر دبک کر بیٹھ گیا۔ میں تم سے ایک بات بہت ضروری کرنے والا ہوں، غور سے سننا، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ انہوں نے نظریں اٹھائیں تو ان کی آنکھوں میں پریشانی کی جھلک صاف دکھائی دی۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ بھلا میں، ایک ڈرائیور، ایک امیر بااثر شخص کی کیا مدد کر سکتا تھا؟ جی صاحب، فرمائیں، آپ کے لیے تو میں جان بھی حاضر کر دوں۔ میں نے سچائی سے بھرپور لہجے میں جواب دیا تو صاحب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن وہ فوراً سنجیدہ ہو گئے۔ نہیں قیوم، جان نہیں چاہیے، بس ایک بچہ چاہیے مجھے۔ یہ الفاظ سنتے ہی جیسے میں اندر سے چونک اٹھا۔ بچہ؟ کیسا بچہ؟ کہیں صاحب مجھ سے میرا بچہ تو نہیں مانگنے لگے؟ میں نے حیرت سے سوچا مگر کچھ بول نہ پایا۔ تم تو جانتے ہو قیوم، میں اور بیگم کئی سالوں سے اولاد کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہم نے ہر علاج کروایا، ہر دعا کی، مگر اللہ نے ہمیں یہ نعمت نہ دی۔ میں تو جیسے تیسے صبر کر لیتا ہوں، مگر میری بیوی، وہ ہر لمحہ ٹوٹتی رہتی ہے، خاموشی سے روتی ہے۔ وہ ماں بننا چاہتی ہے اور میں اس کی تڑپ مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کی آواز بھیگنے لگی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ماں بنے۔ کس طرح؟ کوئی ایسا راستہ ہو جہاں سے میں اس کے دامن میں ایک بچہ ڈال سکوں، لیکن ہر راستہ، ہر دروازہ بند ہے۔ میں اور کسی سے یہ بات نہیں کر سکتا۔ تم میرے پرانے وفادار ملازم ہو، اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں۔ ایک راستہ ہے ہمارے پاس۔ صاحب کی بات سن کر میرا دل دہل اٹھا۔ میں اپنے دونوں بچوں میں سے ایک بھی صاحب کو نہیں دینے والا۔ اس سے اچھا تو صاحب جان ہی مانگ لیتے۔ میں خاموش بیٹھا، بے حد بے چین تھا۔ میں اور بیگم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سروگیسی کے ذریعے اپنا بچہ پیدا کروا سکتے ہیں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ سروگیسی؟ یہ کیا ہوتا ہے صاحب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ سروگیسی ایک طریقہ ہے جس میں ایک عورت ہمارے بچے کو اپنے رحم میں رکھتی ہے 9 مہینے تک، اور پھر اسے جنم دیتی ہے۔ اس بچے کا خون، اس کا DNA میرا اور میری بیوی کا ہوگا، لیکن جسم کسی اور کا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مگر صاحب یہ تو بہت بڑا فیصلہ ہے۔ میں جانتا ہوں، اسی لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کسی عورت کے بارے میں ہمیں بتاؤ جو اس کام کے لیے تیار ہو جائے۔ صاحب نے منت بھرے انداز سے مجھے دیکھتے بات ادھوری چھوڑی تو میں سوچ بچار میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ میں اس کام کے 50 لاکھ روپے دوں گا۔ میرے ہاتھوں سے صوفے کا کنارہ چھوٹ گیا۔ 50 لاکھ؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔
50 लाख एक बड़ी रकम थी। हाँ, 50 लाख नकद। इलाज, हॉस्पिटल, दवाई, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी। और हमल के दौरान मैं उसको इसी कोठी में रखूँगा। मेरी बेगम खुद ख्याल रखेगी। मेरे दिलो दिमाग में एक तूफान सा उठ गया। आंखों के सामने अपने बच्चों के चेहरे घूमने लगे। टूटी छत, उधार की रोटी, बीवी के पाँव में घिसी हुई चप्पल, बच्चों की स्कूल फीस और फिर सामने रखी दौलत की झलक। अगर ये काम मेरी ही बीवी कर ले तो? साहब, मेरी बेगम भी ये कर सकती है क्या? मैंने झिझकते हुए पूछा तो साहब की आंखें चमक उठी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या वो राज़ी हो जाएगी? वो बेचैनी से पूछने लगे। मैं अभी कुछ कह नहीं सकता साहब, मुझे वक्त दीजिए। मैं थूक निगल कर बमुश्किल बोला। बिल्कुल, मैं तुम पे दबाव नहीं डाल रहा, सिर्फ सोचो और अगर हाँ कहो तो मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी बदल दूंगा। मैं कुछ बोल ना सका, सर झुकाकर बस अस्वात में हिला दिया। मैंने अपनी बीवी से सरोगेसी की बात की, उसे तफसील से सब कुछ समझाया, लेकिन उसने फ़ौरन इनकार कर दिया। ये कैसे मुमकिन है? मैं ये काम हरगिज़ नहीं करने वाली। मैं तुम्हारे सिवा किसी और का बच्चा पैदा नहीं करूँगी। ये गुनाह है, हराम है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे लगा था वो मेरी बात समझ जाएगी। साहब ने खुद बताया था कि एक जायज़ तरीका है। कानूनी और शरई पहलू भी वाज़े किए थे। मैंने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मौका हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। उसने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली थी, मगर इस बार साफ इनकार कर दिया। कितने पैसों की पेशकश की है तुम्हारे साहब ने? उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा तो मैं नज़रें चुरा गया। सच ये था कि मैं पैसों के लालच में आ गया था। हालांकि ना मैं लालची था ना मेरी बीवी, लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल मेरी आंखों के सामने था। ज़रा अपने बच्चों के बारे में सोचो। मैंने नरम लहजे में उसे समझाने की एक और कोशिश की। हम कब तक गुर्बत के दिन गुजारेंगे? कल को बच्चे बड़े होंगे, उन्हें अच्छी तालीम, बेहतर ज़िंदगी चाहिए होगी। मेरी मामूली सी तनख्वाह में तो गुजारा ही मुश्किल होता है। इस काम के बदले 50 लाख रुपए की पेशकश हुई है। ये सुनकर वो दंग रह गई। 50 लाख? उसने हैरत से पूछा। उसकी आंखें जैसे खुली की खुली रह गईं। उसका हाल भी वही था जो 50 लाख की बात सुन के मेरा हुआ था। मैंने बहुत मिन्नत, समाजत, दलीलें, दावे और जज्बात से बात करके बिला आखिर अपनी बीवी को इस काम के लिए राज़ी कर ही लिया। आखिरकार 50 लाख रुपए की रकम कोई मामूली बात तो नहीं थी। इतनी बड़ी रकम अपने हाथ से जाने देना मेरी समझ से बाहर था। मैंने उसे बार बार समझाया कि किसी की मदद करना कोई गुनाह नहीं होता। अगर हम साहब की ज़िंदगी के एक बड़े मसले को हल करने में मददगार साबित हो रहे थे तो ये एक नेकी का काम है, ना कि कोई जुर्म या गुनाह। बेगम का दिल सख्त था, लेकिन मेरी बातों, हालात की तलखी और बच्चों की महरूमियों ने उसके दिल को नरम कर दिया। उसकी आंखों में आंसू तो थे, मगर उसने सर झुकाकर खामोशी से हामी भर ली। उस खामोश रजामंदी में ना सिर्फ कुर्बानी थी, बल्कि एक माँ की वो तड़प भी छुपी थी जो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ भी कर सकती है। यूं सरोगेसी का सिलसिला बाकायदा तौर पर शुरू हो गया। साहब ने वादे के मुताबिक हमें शहर के सबसे महंगे और जदीद तरीन हॉस्पिटल में ले जाने का बंदोबस्त किया। वो जगह ऐसी थी कि हमारी सोच से भी कहीं आगे थी। न मैंने कभी ऐसा हॉस्पिटल देखा था, न बेगम ने। जब हम हॉस्पिटल की पुरशिकवा इमारत में दाखिल हुए तो दोनों मियाँ बीवी जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए थे। साफ़ सुथरी दीवारें, मुअत्तर हवा, मुहज़्ज़ब अमला और वो आलात जिनका इस्तेमाल तो दूर, मैंने उनके नाम तक नहीं सुने थे। वहाँ का माहौल ही अलग था। हर तरफ एक सुकून, एक वक़ार, एक हिफाजत का एहसास था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई ख्वाब देख रहे हों। साहब ने सिर्फ हॉस्पिटल के इंतज़ामात ही नहीं किए, बल्कि बेगम के मुकम्मल आराम, खुराक और देखभाल का भी भरपूर ख्याल रखा। जब भी हॉस्पिटल जाना होता, बेगम के लिए अलग प्राइवेट कमरा होता जहां हर वक्त नर्सें मौजूद रहती। हर दवा, हर चेकअप, हर टेस्ट वक्त पर और आला मायार का होता। मैं देख रहा था कि मेरी बीवी जो हमेशा ज़िंदगी की तलखियों में घिरी रहती थी, अब किसी शहज़ादी की तरह रह रही है। बेगम की आंखों में भी एक अजीब सा इत्मीनान था। अगरचे दिल के किसी कोने में एक हल्की सी चुप ज़रूर थी, लेकिन उसे ये भी एहसास हो चुका था कि वो सिर्फ एक जिस्मानी खिदमत नहीं कर रही, बल्कि किसी के अधूरे ख्वाब को पूरा करने में मदद दे रही है। और सबसे बढ़कर वो अपने बच्चों के लिए कुछ हासिल करने का इरादा रखती है, जो शायद हमारी ज़िंदगी में कभी मुमकिन न था। वक्त गुजरता गया, बेगम के अंदर एक नई जान पलने लगी। हर माह हॉस्पिटल के बाकायदा चेकअप होते, डॉक्टर्स की टीम उसका मुकम्मल ख्याल रखती। इब्तदाई महीने कदरे मुश्किल थे,
بیگم اکثر راتوں کو خاموشی سے آنکھیں موندے لیٹی رہتی، جیسے کسی گہرے خیال میں ڈوبی ہو۔ میں جانتا تھا وہ کیا سوچتی ہے۔ آخر وہ ایک ماں تھی، جسم اس کا تھا لیکن بچہ کسی اور کا۔ یہ احساس ایک نرم دکھ کی طرح اس کے دل میں بیٹھا رہتا۔ میں بس اس کے قریب بیٹھ کے اس کا ہاتھ تھام لیتا۔ یہ سب ہمارے بچوں کے لیے ہے، اور وہ جو اس بچے کے منتظر ہیں ان کے لیے بھی۔ میں اس کو سمجھاتا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر مسکرا دیتی۔ رفتہ رفتہ دن مہینوں میں ڈھلنے لگے۔ بیگم کی طبیعت میں ٹھہراؤ آتا گیا۔ وہ مسکرانے لگی، بچوں سے باتیں کرنے لگی اور آنے والے دنوں کی تیاری کرنے لگی۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب ہمیں ہاسپٹل سے کال آئی کہ بیگم کو فوراً لے آئیں، وقت قریب ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں بیگم کو لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ ہر طرف ایک ہلچل سی تھی۔ ڈاکٹرز تیار تھے، نرسیں دوڑ رہی تھیں، اور میں ایک کونے میں بیٹھا دعائیں مانگ رہا تھا، اپنی بیوی کے لیے، اس بچے کے لیے اور ان والدین کے لیے جو باہر بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ کئی گھنٹے گزر گئے، پھر اچانک ایک نرس آئی اور خوشخبری دی، مبارک ہو، بچہ پیدا ہوا ہے۔ میں ابھی ہاسپٹل کے کوریڈور میں ادھر ادھر ٹہل ہی رہا تھا کہ اچانک صاحب کی آواز کانوں میں پڑی، میں نے ہاسپٹل کا سارا حساب کر دیا ہے، تم اپنی بیوی اور بچے کو لے کر گھر چلے جاؤ، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ میں ایک لمحے کو چونک گیا۔ ان کی آواز میں وہ گرم جوشی، وہ خوشی، وہ بےتابی نہیں تھی جس کی مجھے توقع تھی۔ آخرکار یہ وہی لمحہ تھا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ بچے کی پیدائش ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری، لیکن نہ ان کی آنکھوں میں چمک تھی، نہ لبوں پر مسکراہٹ۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر زبان ساتھ نہ دے رہی ہو۔ صاحب، سب خیریت تو ہے؟ میں ان کی طرف بڑھا تو انہوں نے میری طرف دیکھا۔ آنکھوں میں کچھ عجیب سا تاثر تھا۔ بچہ بھی بہت چھوٹا ہے، اس کو ماں سے الگ کرنا بھی ممکن نہیں۔ وہ نظریں چراتے بولے، ویسے بھی کچھ باتیں ہیں جو میں بعد میں تمہیں بتاؤں گا، ابھی تم اپنی بیوی اور بچے کو لے کے گھر جاؤ۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے فوراً وہاں سے چلے گئے۔ میں وہیں ساکت کھڑا رہ گیا، دل میں ایک انجانی تشویش، ایک بے نام سا ڈر۔ بیگم اور بچہ کمرے سے باہر لائے گئے۔ میری بیوی تھکی تھکی لیکن مطمئن لگ رہی تھی۔ بچے کو گود میں اٹھایا تو دل خوشی سے بھر گیا، لیکن دماغ اب بھی الجھا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے ان دونوں کو لے کر ہاسپٹل سے باہر آ گیا۔ اگلے دن صاحب کا فون آیا، آواز میں جھجک تھی۔ ہم نے بہت سوچا اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے لیے ٹھیک فیصلہ نہیں تھا۔ میرے ہاتھ سے موبائل پھسلتے پھسلتے بچا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے آہستہ سے کہا، دراصل بچہ تمہاری اور تمہاری بیوی کی طرح ہے، یعنی اس کی رنگت کافی سانولی ہے اور ہماری فیملی میں سب لوگ گورے رنگ کے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچہ ہمارا ہے، شاید یہ تم لوگوں کا ہی بچہ ہے۔ میرے جسم کا ہر انگ سن ہو گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اتنے مہینے، اتنی قربانی، اتنا درد، صرف رنگ کی بنیاد پر سب رد۔ میری بیوی نے اپنا جسم، اپنی عزت، اپنی ماں بننے کی صلاحیت کسی اور کے لیے وقف کر دی، صرف اس لیے کہ ہم کسی کی ادھوری دعا کا وسیلہ بن سکیں، اور اب سب کچھ ایک رنگ کے سامنے بے معنی ہو گیا۔ صاحب، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ علاج، دوا، ٹیسٹ، سب کچھ آپ کے سامنے ہوا ہے، تو پھر آپ کیسے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ بچہ میرا اور میری بیوی کا ہے؟ یہ بچہ کسی رنگ کا محتاج نہیں، ایک زندگی ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب ہے، اور میری بیوی نے صرف آپ کی نہیں، خدا کی رضا کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ لیکن دوسری طرف خاموشی چھا چکی تھی۔ ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے، تم ہی اسے پال لو۔ صاحب کی صاف سرد آواز سن کر میں چپ کا چپ رہ گیا۔ مجھے اب یقین سا ہونے لگا کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، ایک ایسا دھوکہ جس میں نہ صرف ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا بلکہ ہماری عزت نفس کو بھی رون ڈالا گیا۔ کیسے ہضم کرتا میں یہ سب کچھ؟ میرے اور میری بیوی کے دلوں میں ان کے لیے جو احترام تھا وہ لمحوں میں راکھ بن گیا۔ ہر قدم، ہر فیصلہ ہم نے ان کی رضا اور مرضی کے مطابق اٹھایا۔ ہم نے کبھی سوال نہ کیا، نہ کبھی انکار کیا۔ جس لمحے وہ بولے ہم نے آنکھیں بند کر کے یقین کیا، اور آج جب بچہ اس دنیا میں آ چکا تھا، وہی بچہ جس کے لیے ہم نے خود کو قربان کر دیا، وہ اس سے منہ موڑ رہے تھے، جیسے بچہ نہیں کوئی بیکار چیز ہو جو اب ان کے مطلب کی نہیں رہی۔ اگلے ہی دن میں دل پہ پتھر رکھ کر ان کے بنگلے جا پہنچا۔ میرے اندر کا طوفان اب دبائے نہیں دب رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو صاحب سامنے آ گئے۔ میں نے خود پہ قابو رکھنے کی کوشش کی، مگر میرے لہجے کی کپکپاہٹ میرے ضبط کی گواہی دے رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے صاحب؟ میں دھیمی مگر سخت آواز میں بولا۔
اتنی محنت اتنی مشقت کے بعد آپ نے ہمیں اس کام کے لیے راضی کیا، اور اب جب بچہ دنیا میں آ گیا ہے تو آپ ایسے ہاتھ جھاڑ کے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ یہ کیا کوئی کھیل تماشا ہے؟ صاحب نے نظریں جھکائیں۔ بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ تو پھر بات کیا ہے؟ میں نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ یہ بچہ کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں کہ جب چاہا کسی کے نام لگا دیا اور جب چاہا واپس لے لیا۔ ایک انسان ہے، ایک جان ہے، جسے میری بیوی نے اپنی کوکھ میں 9 مہینے رکھا، درد سہے، عزت داؤ پر لگائی، صرف اس لیے کہ آپ کو ماں باپ بننے کی خوشی ملے، اور اب ہمیں ڈر ہے کہ خاندان یہ سب قبول نہیں کرے گا۔ بچہ تمہاری بیوی پر گیا ہے، اس کی رنگت، اس کے خد و خال، سب کچھ۔ ہم کیسے سمجھائیں گے کہ یہ ہمارا بچہ ہے؟ میرے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلایا۔ میں تڑپ گیا۔ تو پھر آپ کو یہ سب سوچنے کی ضرورت بچے کے آنے سے پہلے تھی، آج نہیں۔ صاحب کی آواز میں جھنجھلاہٹ آ گئی۔ دیکھو، ہمیں اس وقت جو مناسب لگا ہم نے کیا، لیکن اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں بچہ نہیں چاہیے۔ تم چاہو تو رکھ لو، اور جو پیسے باقی تھے وہ ہم بھجوا دیں گے۔ کیا مطلب باقی تھے؟ میری آواز پھٹ گئی۔ تمہاری بیوی کے علاج پر اچھا خاصا خرچہ ہوا ہے۔ یہ سارا سلسلہ بے انتہا مہنگا تھا۔ یہ رقم لو اور یہاں سے چلتے بنو۔ یہاں کوئی تماشا لگانے کی ضرورت نہیں۔ صاحب نے جیب سے نکال کر ایک پیکٹ میری طرف بڑھایا تو میں دم خود رہ گیا۔ پیسے؟ جیسے وہ کسی یتیم خانے میں چندہ دے رہے ہوں۔ پیسے؟ صاحب، اب یہ معاملہ پیسوں سے آگے نکل چکا ہے۔ میرے گھر کی عزت ہے۔ ہم نے آپ پہ بھروسہ کیا تھا، لیکن آپ نے سب کچھ رون ڈالا۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی کا ہلکا سا عکس ابھرا، لیکن وہ فوراً پلٹ گئے، جیسے سچائی کا سامنا ان سے نہ ہو پایا ہو۔ میں خاموشی سے پلٹا، دل میں ایک طوفان دیے۔ اب بات صرف بچے کی نہیں، اب بات تھی عزت کی، اعتبار کی، اور اس اعتماد کی جو ہم نے ان پہ کیا تھا، اور وہ سب کچھ ایک رنگ کے تعصب کی نظر ہو گیا۔ میں افسردہ چہرے کے ساتھ بوجھل قدموں سے گھر واپس لوٹ آیا، ہر قدم جیسے سینے پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچتے ہی میری بیوی کی آنکھیں میرا چہرہ دیکھتے ہی سب کچھ سمجھ گئیں۔ میں کچھ کہے بغیر اندر داخل ہوا اور خاموشی سے کونے میں بیٹھ گیا، جیسے جسم زندہ ہو مگر روح کہیں چھوٹ گئی ہو۔ وہ بھی خاموش تھی، جانتی تھی کہ کچھ ایسا ہو چکا ہے جس کی کوئی مرمت نہیں۔ ہمارے لیے تو پہلے ہی 2 بچوں کی پرورش مشکل ترین مرحلہ بنی ہوئی تھی۔ غربت نے ہماری زندگی کو ایک ایسے دائرے میں قید کر رکھا تھا جہاں ہر دن کی ابتدا بھی قرض سے ہوتی تھی اور اختتام بھی فاقے پر۔ صاحب کے پاس نوکری ملنے سے کچھ گزر بسر ہونے لگی تھی، اگر انہوں نے مجھے نوکری سے بھی جواب دے دیا۔ اب یہ تیسرا بچہ، وہ بھی ایک ایسا بچہ جو نہ ہمارے دل کا تھا، نہ ہماری کوکھ کی دعا، بلکہ حالات کی کوکھ سے پیدا ہوا تھا۔ اس کی پیدائش نے ہمارے اندر کے سارے خوابوں کو ڈھانپ لیا، جیسے وقت نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہو۔ ہم نے اس بچے کا نام متین رکھا، ایک نرم پیارا منفرد نام جو اس کے معصوم چہرے، گہری آنکھوں اور خاموش طبیعت سے خوب میل کھاتا تھا۔ وہ بچہ اب ہماری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ جس کے لیے پہلے دل میں سوالات تھے، اب وہاں شفقت اور اپنائیت کا بسیرا تھا۔ وقت نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا، اور سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ خون کا رشتہ ضروری نہیں۔ محبت، پرورش اور وقت ایک اجنبی کو بھی اپنوں سے زیادہ قریب کر دیتے ہیں۔ مجھے اور میری بیوی کو ہمیشہ سے بچوں کا شوق تھا، لیکن حالات، تنگ دستی اور زندگی کے تلخ حقائق نے ہمیں صرف 2 بچوں تک محدود کر دیا تھا۔ ہم نے بہت کچھ برداشت کیا، بہت کچھ قربان کیا تاکہ اپنے بچوں کو پیار دے سکیں، تعلیم دے سکیں، زندگی کا ایک اچھا راستہ دکھا سکیں۔ ابتدا میں دل میں جھجک تھی، وسوسے تھے کہ یہ بچہ تو ہمارا نہیں، ہم اسے کیسے پالیں گے، لوگوں کو کیا بتائیں گے، خود کو کیا سمجھائیں گے۔ مگر جیسے جیسے دن بیتے، مہینے گزرے اور متین کے ننھے قدم ہمارے آنگن میں پڑنے لگے، اور ہمارے دل کے سب سے قیمتی گوشے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بڑے بہن بھائی جو ابتدا میں صرف نیا مہمان سمجھ کر اس کے ساتھ کھیلتے تھے، جلد ہی اسے چھوٹا بھائی کہہ کے پکارنے لگے۔ وہ اپنے ہاتھ سے اسے کھلاتے، اپنے کھلونوں میں اسے شامل کرتے اور کسی باہر والے کے متین کو غلط طریقے سے دیکھنے پر اس کے محافظ بن جاتے۔ گویا تینوں بچے ایک ہی ماں کی کوکھ سے نہیں بلکہ ایک ہی محبت کے سانچے میں ڈھلے تھے۔ میری بیوی کا دل بھی نرم ہو گیا۔ ایک ماں کی ممتا آخر کب تک روکھی رہ سکتی تھی؟ شروع میں اگر کچھ لمحوں کی جھجک تھی تو وہ بھی اس وقت ختم ہو گئی جب متین نے اپنی ننھی انگلیوں سے اس کی انگلی تھامی۔ یہ چاہے جس کا بھی ہے، پیدا تو میری کوکھ سے ہوا ہے، درد میں نے سہا ہے، راتیں میں نے کاٹی ہیں، تو پھر میں کیوں نہ اسے اپنا سمجھوں۔
وہ کہتی تو میں اس سے 100% متفق ہوتا۔ متین ایک الگ ہی بچہ تھا، کم گو، بہت سنجیدہ، جیسے وہ کسی اور دنیا سے آیا ہو۔ وہ چیزوں کو جلدی سمجھ جاتا، ماں باپ کے چہرے پڑھ لیتا، کبھی ضد نہ کرتا، کبھی چیخ کر اپنی بات نہ منواتا۔ دوسرے بچوں کی طرح شور مچانا اس کی فطرت میں ہی نہیں تھا۔ وہ چپ رہ کر سب کچھ محسوس کرتا۔ وہ خوشی کو بھی خاموشی سے محسوس کرتا اور دکھ کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتا۔ کئی بار میں اور میری بیوی بیٹھ کر متین کو دیکھتے اور حیرت سے سوچتے کہ یہ بچہ ہم پر تو نہیں گیا، نہ میرے جیسا چنچل، نہ بیوی جیسا نرم مزاج۔ تب دل میں ایک ٹیس اٹھتی، ہم اپنے اصلی ماں باپ پر گیا ہے، ان پر جنہوں نے اسے جنم لینے سے پہلے چاہا مگر جنم کے بعد ٹھکرا دیا۔ اسے صرف اس لیے رد کر دیا کہ وہ شکل میں ان کے خوابوں سے میل نہ کھاتا تھا۔ کیا قصور تھا اس ننھی جان کا؟ کیا رنگ، نسل اور صورت پر بچے کی قدر کی جاتی ہے؟ کیا انسان صرف جنیاتی مشابہت سے اپنا ہوتا ہے؟ میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ متین کو اس کی حقیقت معلوم ہو۔ اس کا ننھا سا نازک سا دل اس بات کا بوجھ کیسے اٹھا پاتا؟ وہ تو ہمیں ہی اپنا سمجھتا تھا، ہمیں ماں باپ مانتا تھا، ہمارا ساتھ اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت تھا۔ اگر وہ جان لیتا کہ وہ جنہیں ابو اور امی کہتا ہے وہ دراصل اسے اپنانے پر مجبور ہوئے تھے تو شاید اس کی ننھی سی دنیا بکھر جاتی۔ وہ رشتہ جس میں ہم نے دھاگا دھاگا محبت سے گرہیں لگائی تھیں وہ ایک لمحے میں ٹوٹ جاتا۔ وہ ہمیں اپنا مان چکا تھا اور ہم بھی اسے دل سے اپنا چکے تھے۔ وقت دنوں، مہینوں اور پھر سالوں میں ڈھلتا گیا۔ میں وہیں چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے بچے پالتا رہا۔ میرا بڑا بیٹا 19 سال کا ہوا تو اس نے ضد باندھ لی کہ اب وہ کمائے گا اور میں گھر میں آرام کروں گا۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم خوب پڑھو لکھو، بڑے آدمی بنو، تاکہ کل کو تمہیں میری طرح دھکے نہ کھانے پڑے۔ تمہارے باپ میں بھی ابھی اتنی سکت ہے کہ تمہارا کھانا پینا پورا کر سکے۔ میں اسے سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر ابو آپ نے ساری زندگی محنت کرتے گزار دی۔ اب آپ کا بیٹا جوان ہو گیا ہے، میں یہ سب نہیں دیکھ سکتا۔ میں نوکری کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر لوں گا۔ وہ بضد ہوا تو مجھے غصہ آ گیا۔ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی شاید۔ میں نہیں چاہتا کہ تم نوکری کرو۔ ابو بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، بلکہ بھائی کیا میں بھی نوکری کروں گا؟ بیٹے باپ کا بازو ہی تو ہوتے ہیں، اور آج اگر ہم آپ کا بازو نہیں بنیں گے تو پھر کب بنیں گے؟ متین کی سنجیدہ آواز سن کر میں چونک گیا۔ وہ بھی اپنے بھائی کی زبان بول رہا تھا۔ میں حیرت سے اسے تک رہا تھا۔ ویسے تو وہ ہمیشہ سے ہی فرما بردار بیٹا رہا تھا، مگر وہ مجھے گھر بٹھا کر خود اس عمر میں کمانے کی بات کرے گا، اتنی مجھے اس سے امید نہیں تھی۔ نہیں بیٹا، تم ابھی چھوٹے ہو۔ وہ بمشکل 16 سال کا ہوا تھا۔ ابو کمائی سے چھوٹے بڑے کا کیا تعلق؟ کمائی محنت اور عقل کی بنیاد پر کسی بھی عمر میں کی جا سکتی ہے۔ وہ اپنے دھیمے انداز میں کہتا بات ختم کر گیا۔ نہ جانے کیوں میں اسے کبھی ڈانٹ ہی نہ پاتا تھا، کیونکہ وہ بات ہی ایسے حتمی انداز میں کرتا کہ انکار کرنے کی گنجائش نہ رہتی۔ میں بیگم کے پاس بیٹھا گرم چائے کی چسکی لیتے ہوئے متین کی بات کر رہا تھا۔ ہمارا متین کس قدر فرما بردار ہے، اتنی چھوٹی سی عمر میں کس قدر احساس ذمہ داری ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ بیگم نے سر ہلا کر میری بات کی تائید کی۔ ہاں، یہ ہماری ہی تربیت ہے۔ آپ نے بیٹوں کو ہمیشہ حق حلال اور محنت کی کمائی کھلائی، بھلا وہ آپ کا احساس کیوں نہیں کریں گے؟ میں مطمئن ہوا، جیسے کسی نے دل پر مرہم رکھا ہو۔ اللہ نے تو ہمیں اپنی مرضی سے 2 بچے دیے، لیکن یہ تیسرا، یہ تو بس ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ بیگم مسکرا کر بولی تو میں متفق ہوا۔ ہاں، وہ ہمارا خون تو نہیں، مگر ہماری محبت کا سب سے گہرا رنگ اسی پر چڑھا ہے۔ میں ہوا میں گھورتے کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر وہ دن یاد کر لوں جب میں نے اسے جنم دیا تھا تو دل کانپ جاتا ہے۔ کتنی بے چینی تھی، کتنی الجھن، مگر آج وہی بچہ ہمارے دل کا سکون ہے۔ اس کی بات کر رہے ہیں آپ دونوں؟ متین کی آواز سن کر ہم دونوں کے چہروں پر ایک سناٹا سا چھا گیا۔ وہ نہ جانے کب سے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں آدھا بھرا گلاس اب لرز رہا تھا۔ چہرے پر حیرت، آنکھوں میں الجھن اور دل میں کوئی نئی سی چبھن تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکا تھا۔ میں آپ کا بیٹا نہیں؟ وہ بے یقینی کے سے انداز میں بولا تو میں کچھ بول ہی نہ سکا۔ وہ بے حد ذہین نوجوان تھا، اس سے کچھ بھی چھپانا ممکن نہ رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا اس کو سب معلوم ہو، میں بس اسے دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ بابا، میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ دھیمی آواز میں میرے چہرے پر نظریں گاڑے بولا تھا۔
متین، تمہیں ہم نے صرف پیدا کیا ہے، تم خون کسی اور کا ہو۔ میں مزید اس سے کچھ نہ چھپا سکتا تھا، اس لیے اسے ساری بات بتا ڈالی۔ امی، ابو، آپ نے بات کیوں چھپائی مجھ سے اتنے عرصے؟ وہ دھواں دھواں چہرے کے ساتھ بولا تو ہم دونوں میاں بیوی تڑپ کر رہ گئے۔ متین ہمیشہ سے ہی سنجیدہ تھا اور اب تو جیسے اسے چپ لگ گئی تھی۔ وہ سب سے الگ تھلگ بیٹھا رہتا، جیسے سب سے ہی ناراض ہو۔ دیکھو بیٹا، تم بھول جاؤ یہ سب، ہمیں ہی اپنا ماں باپ سمجھو۔ ہم نے تمہیں کبھی پرایا نہیں سمجھا، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی پالا، بس تم خون ہمارا نہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اسے سمجھانے کی غرض سے بولا تو وہ تڑپ اٹھا۔ کیا مطلب ابو؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جس کا خون ہوں اس کا میری زندگی میں کیا کردار ہے؟ انہوں نے مجھے کیوں ٹھکرا دیا؟ جیسے آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ میں کسی اور کا خون ہوں، تو ایسے ہی میرے حقیقی ماں باپ کو کیوں فرق نہ پڑا کہ میں ان کا خون ہوں اور وہ مجھے کسی کے حوالے کر کے خود انجان بن کے چل دیے؟ وہ اس صدمے کی سی کیفیت میں بولا تو میرے دل پر مکہ پڑا۔ اس نے کتنی آسانی سے ہمیں پرایا کر دیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ میں اپنے ماں باپ کو تلاشنا چاہتا ہوں۔ وہ دھیرے سے بولا تو میں اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم کیا کرو گے انہیں ڈھونڈ کر؟ میں نے ہلکی آواز میں سرگوشی سی کی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر انہوں نے اسے ایک بار پھر ٹھکرا دیا تو وہ یہ صدمہ کیسے برداشت کر پائے گا۔ میں انہیں ضرور ڈھونڈوں گا، کچھ سوالوں کے جواب ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ابو۔ وہ ہوا میں گھورتا اٹھ کر چل دیا۔ ہمارا بیٹا متین، جسے ہم نے اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا، اس کے ایک ایک آنسو پر ہم نے اپنی نیندیں قربان کی، اپنی خواہشیں قربان کی، اب اپنے حقیقی ماں باپ کو تلاشنا چاہتا تھا۔ نہ میں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، نہ میری بیوی۔ بس دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا، ایک بے چینی جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم دونوں بہت اداس اور پریشان تھے۔ ہم نے تو اسے اس طرح پالا تھا جیسے خدا نے ہمیں تحفے میں دیا ہو، کبھی اولاد میں اور اس میں فرق نہ کیا۔ وہ ہمارے دل کا ٹکڑا تھا، ہمارے وجود کا حصہ، مگر وہ متین شاید سچائی جان کر خود ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ جن کے خون سے وہ بنا تھا ان کی شناخت بنے۔ وہ ان سے صرف ملنا نہیں چاہتا تھا بلکہ ان سے سوال کرنا چاہتا تھا، وہ سوال جو اس کے دل میں ایک آگ کی مانند سلگ رہے تھے۔ میں جانتا تھا وہ سوالات کیا تھے۔ میں اندر سے ڈرتا تھا کہ اگر ان لوگوں نے اسے گلے لگانے سے انکار کیا اور اگر انہوں نے اسے اپنے وجود کا حصہ ماننے سے ہی انکار کر دیا تو کیا متین یہ صدمہ برداشت کر پائے گا؟ کیا اس کا دل اتنی بڑی ٹھوکر سے سلامت رہ سکے گا؟ میں اور میری بیوی دونوں ہی اس وقت ایک کرب میں تھے۔ وہ تو ماں تھی نا، جس کی کوکھ سے وہ جنم ہوا تھا، چاہے کسی اور کے لیے، کسی اور کی خواہش پر، مگر ماں تو وہی تھی۔ اور ماں کے لیے بچے کی پہچان اس کی سانس ہوتی ہے، اس کی دھڑکن۔ ہم نے اسے کبھی احساس نہ ہونے دیا کہ وہ ہماری سگی اولاد نہیں۔ ہم نے اس پر اپنی محبت، اپنی توجہ، اپنے خواب سب نچھاور کر دیے، مگر پھر بھی اس کا دل اپنی جڑوں کو جاننے کے لیے بے قرار تھا۔ شاید یہ انسانی فطرت ہے، اپنے اصل کی تلاش۔ ابو، مجھے ان سے ملنا ہے۔ متین کی تلاش میں سب سے اہم معلومات میں ہی فراہم کر سکتا تھا۔ اس کا سوال سن کر میں خاموش رہا۔ مجھے خود جا کے ان سے سوال کروں گا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھوں گا کہ میں کون ہوں۔ بیٹا، کہ تم چاہو تو میں تمہیں خود ان کے پاس لے چلتا ہوں تاکہ تم اکیلے نہ ہو۔ مگر اس نے میرا ہاتھ آہستہ سے ہٹائے ہوئے کہا، نہیں ابو، یہ سفر مجھے خود طے کرنا ہے۔ میں ان سے اکیلا ملنا چاہتا ہوں۔ آپ کے سامنے میں کمزور ہو جاؤں گا۔ اور پھر وہ چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا اور میرے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ میں دیر تک دروازے کو تکتا رہا۔ میری بیوی خاموش بیٹھی آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ ہم دونوں کے دل میں صرف ایک دعا تھی، یا اللہ، جو بھی ہو میرے بچے کا مان سلامت رہے۔ میں کئی دنوں سے بخار میں مبتلا تھا۔ میں متین کی طرف سے بہت پریشان تھا، جس کی وجہ سے مجھے بیماری نے گھیر لیا۔ میں زیادہ تر وقت گھر میں ہی آرام کرتا، جبکہ میرا بڑا بیٹا کام کرنے کے لیے گھر سے نکل جاتا۔ مجھے اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہوتا، جو اس قابل تھا کہ مجھے آرام دے سکے۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر میں بمشکل اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، میرے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ایک لمحے کو میری سانسیں رک گئیں۔ اتنے سال گزر جانے کے باوجود میں انہیں پہلی نظر میں پہچان گیا۔ وہی پروقار چہرہ، وہی آنکھوں کی گہرائی، وہی خفیف سا غرور جو برسوں پہلے بھی ان کی پیشانی پر سجا رہتا تھا۔ ان کے ساتھ ایک خاتون تھی، وہی جس نے برسوں پہلے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اور ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا
جو حیرت انگیز طور پر متین سے ہم عمر دکھائی دے رہا تھا۔ میں خاموشی سے ایک طرف ہٹ گیا، ان سب کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میرے دل میں جیسے طوفان اٹھا ہوا تھا، برسوں کی یادیں، سوالات، شکایات سب آنکھوں سے بہنے کو بےتاب تھے، مگر لبوں پر جیسے مہر لگ گئی ہو۔ وہ جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ماحول میں عجیب سی خاموشی چھا گئی، جیسے ہوا بھی ساکت ہو گئی ہو۔ بیچ صحن میں پہنچ کر وہ یکدم رکے اور پہلی بات جو ان کے لبوں سے نکلی وہ یہ تھی، کہاں ہے میرا بیٹا؟ میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کون سے بیٹے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میری آواز میں خفیف تلخی تھی۔ برسوں کا درد ایک جملے میں چھلک گیا۔ میری بات سن کر وہ تھوڑا جھجک گئے۔ ان کے چہرے پر شرمندگی کی ایک پرچھائی لہرائی۔ ان کی بیوی نے نظریں جھکا لیں، جیسے ماضی کے فیصلوں کا بوجھ آج ان کے کندھوں پر جاگ اٹھا ہو۔ متین، انہوں نے آہستہ سے کہا، میرا بیٹا جسے ہم چھوڑ آئے تھے، جسے آپ نے پالا، ہم اسے لینے نہیں بس ایک بار دیکھنے آئے ہیں۔ میں نے ان کی طرف گہری نظر سے دیکھا۔ ہم گھر پہ موجود نہیں تھے، انہوں نے آہستہ سے کہنا شروع کیا۔ جب ہم واپس آئے تو ہمارے ملازم نے بتایا کہ ایک لڑکا آیا تھا، متین نام کا، کہتا تھا وہ ہمارا بیٹا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ وہ مزید گویا ہوئے۔ ملازم نے یہ بھی بتایا کہ اس کی شکل کافی حد تک مجھ سے ملتی تھی۔ وہ بولتے جا رہے تھے اور میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت جنم لے رہی تھی۔ پہلے تو میں کچھ سمجھ نہ سکا، چونک گیا تھا۔ دل ہی دل میں خود سے سوال کرنے لگا، آخر یہ کون ہو سکتا ہے؟ میرا ایسا کون سا بیٹا ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ وہ خاموش ہوئے، جیسے یادداشت کی پرانی پرتیں کرید رہے ہوں۔ پھر اچانک میرے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ ان کے لہجے میں ایک بے یقینی سی لرزش تھی۔ میں نے برسوں پہلے اپنا ایک بیٹا خود چھوڑ دیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، وہ وہی ہوگا، متین۔ آپ نے اس کا نام متین ہی رکھا تھا نا؟ اب کی بار ان کا لہجہ جذبات سے لبریز تھا، آنکھوں میں نمی اور دل میں پشیمانی صاف جھلک رہی تھی۔ میں کچھ لمحے انہیں خاموشی سے دیکھتا رہا۔ دل میں کئی کیفیتیں ایک ساتھ کروٹ لے رہی تھیں۔ ان کے سوال میں صرف تصدیق نہیں، برسوں کی تڑپ، شرمندگی اور شاید کسی کھوئی ہوئی چیز کو واپس پانے کی خواہش بھی چھپی ہوئی تھی۔ ہاں، ہم نے اس کا نام متین ہی رکھا تھا، میں نے آہستہ سے کہا، مگر وہ تو آپ کی تلاش میں نکلا ہے۔ میری بیوی جلدی سے بولی، ابھی تک واپس کیوں نہیں لوٹا وہ بے چینی سے میرا بازو پکڑ کے پوچھنے لگی تو بیگم صاحبہ نے نظر بھر کر میری بیوی کو دیکھا۔ لگتا ہے آپ نے بہت محبت سے اسے پالا ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ جب اپنے ہی ماں باپ ٹھکرا دے تو پھر کسی نہ کسی کو تو سینے سے لگانا ہی ہوتا ہے، میں نے تلخی سے لبریز مگر دھیما لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ ہم اتنے سخت دل نہ تھے کہ اسے زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے۔ میری بات سن کر دونوں میاں بیوی کی نگاہیں جھک گئیں۔ شرمندگی ان کے چہروں سے صاف عیاں تھی۔ مجھے معاف کر دو قیوم صاحب نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہم سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے ہی بیٹے کو ٹھکرا دیا، صرف اس لیے کہ ہم وقت کے ساتھ نہ بدل سکے۔ ہمیں لگا وہ رک کر اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جسم کسی اور کا ہے تو روح بھی شاید ہماری نہ ہو۔ ہم کیسے اپناتے کسی اور کے جسم سے پیدا ہونے والے بچے کو؟ ہم نہ اپنا سکے۔ دوسری طرف میری بیوی تب حاملہ بھی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ہمیں خوشخبری دی اور جب ہمارا اپنا بیٹا اس دنیا میں آنے والا تھا تو ہمیں لگا کہ اب کسی اور کو اپنانے کی ضرورت کیا ہے۔ دل میں کہیں یہ بھی خوف تھا کہ وہ بچہ صرف ہمارا نہ ہوگا بلکہ ان کا بھی ہوگا جن کے خون سے وہ پیدا ہوا۔ ہم نے اس وقت یہ سمجھا کہ اگر ہم اسے اپنا لیں گے تو اپنے اصل بیٹے سے کچھ چھن جائے گا، محبت بڑھ جائے گی۔ ہم نادان تھے اور خود غرض بھی۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا، دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ صاحب، میں نے آہستہ سے کہا، محبت کبھی بٹتی نہیں، تقسیم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ ہم نے بھی متین کو اپنے باقی بچوں کے ساتھ پالا مگر کبھی کسی میں فرق نہ کیا، ہر ایک کو اتنی ہی محبت دی جتنی وہ حقدار تھا۔ مجھے افسوس ہے آپ کی سوچ بہت سطحی نکلی۔ مجھے لگا تھا آپ لوگ مضبوط ہوں گے مگر آپ تو خود اپنی چھاؤں سے بھی ڈر گئے۔ آپ تو پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا جو ندامت سے سر جھکائے کھڑے تھے، اور ممتا، میری بیوی قدرے توقف سے بولی، ممتا صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں ہوتی، ممتا تو وہ جذبہ ہے جو غیر کو بھی اپنا بنا لے۔ وہ ممتا کیسی جو اپنے ہی وطن سے نہ نکلنے والے کو ٹھکرا دے۔ شاید اسی لیے رب نے آپ کو اتنے برسوں تک اولاد کے بغیر رکھا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ممتا کیا ہوتی ہے اور وہ کن لوگوں کے دلوں میں جنم لیتی ہے۔
मेरी बेगम जज्बाती होकर बोली थी, क्योंकि वो जानती थी कि मतीन किस कदर चाहे जाने के लायक था। हमें एहसास है हमने बहुत ज्यादती की अपने बच्चे के साथ। क्या हम उसको एक नज़र देख सकते हैं? वो मिन्नत भरे अंदाज में बोले। तभी दरवाजे पर आहट महसूस हुई तो मैंने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। मतीन ना जाने कब से दरवाजे पे खड़ा था, खामोश, साकित और अंदरूनी तूफान को जब्त किए हुए। उसकी आंखों में हैरानी, दुख और एक अजीब सी बेचैनी छुपी थी। वो सब कुछ सुन चुका था, वो सारी बातें जो बरसों उसके दिल में सवाल बनकर चुभती रही थी, आज खुद उसके सामने जवाब बन के खड़ी थी। मतीन, मेरे लबों से बेख्तियार निकला और मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके माँ बाप चौंक कर पीछे मुड़े। उनके चेहरे पर हैरत, पशेमानी और एक अनजानी से खुशी की झलक थी। मेरा बच्चा, आ जा मेरे पास। उसकी माँ एकदम आगे बढ़ी और मतीन को अपनी बाहों में समो लिया। मुझे माफ़ कर दे मेरे बच्चे, वो ज़ारो कतार रो रही थी। साहब भी मतीन के पास खड़े माफ़ी के मुंतज़र थे। तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ चल कर रहो। ये देखो, ये तुम्हारा भाई अजमल है। उन्होंने जल्दी से उस लड़के को आगे किया जो अब तक चुपचाप खड़ा तमाशा देखने में मगन था। मतीन ने एक नज़र अपने माँ बाप पर जबकि दूसरी नज़र मुझ पर डाली। मैंने खुशी से उसके कंधे पे हाथ रखा। वो भी तो अपने माँ बाप से मिलना चाहता था और अब वो खुद उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। मतीन को खुद से जुदा करना मेरे लिए आसान ना था, मगर मैं उस वक्त उसकी खुशी देख रहा था, अपनी नहीं। हमारे साथ चलोगे ना मतीन? उसकी माँ ने उसके माथे पे बोसा दे के पूछा। मतीन ने खामोशी से दोनों को देखा, फिर नज़रें झुकाते हुए गहरी सांस ली। उसके लब हिले जैसे दिल में कुछ तोल रहा हो। लम्हे भर को वो खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं चाहता था कि मैं अपने हकीकी माँ बाप से मिलूं और जान सकूं कि उन्होंने मुझे अपनाने से इनकार क्यों कर दिया। मुझे आपसे मिलकर एक अनोखा एहसास ज़रूर हुआ है। वो रुका और फिर मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू थे मगर दिल मजबूत था। लेकिन जिस शख्स ने मुझे पालने में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जो हर दर्द में मेरे साथ खड़ा रहा, वो मेरा असल है। मैं आपका खून हूँ मगर उनका साया हूँ। मतीन की आवाज़ रुंध गई। मैं आपसे नफ़रत नहीं करता, लेकिन मुझे वो सब कुछ यही मिला है जो आपसे कभी नहीं मिला। अगर आप लोग मुझे अपनाना चाहते हैं तो इस घर को भी अपनाएं, इनको अपनाएं जिन्होंने मुझे माँ बाप दोनों बन के पाला। मतीन के अल्फाज बिजली की तरह दोनों पर गिरे। उनकी आंखों में पशेमानी के साथ साथ फ़ख्र भी झलक रहा था। साहब ने झुककर मेरे कदमों को छूने की कोशिश की। हमसे गलती हुई, मगर अगर आप इजाज़त दें तो हम अपनी बाकी ज़िंदगी ये गलती सुधारना चाहते हैं। साहब की शर्मसारी आया थी। वो कुछ ही देर में अपने बेटे के साथ वापस लौट गए। मुझे माफ़ कर दें अब्बू, मैं अपने माँ बाप की तलाश में निकल कर ये भूल गया कि आप ही मेरे माँ बाप हैं। मतीन की ये बात सुनकर मेरे दिल को चैन और सुकून नसीब हुआ। वो जो भी फैसला करता मैं उसके साथ था, मगर उसका मुझे और मेरी बीवी को माँ बाप के तौर पर चुनना